والے کا قصور ہے، اس کا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ذرا تھوڑے سے وہ ریسیپینٹس بھی ذمہ دار ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ اوکے جی، نیکسٹ ہے جی میرے ریفرنسز جو ہیں وہ ڈاؤن لوڈیبل ہیں، تو اس کے بارے میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل ہر چیز آپ لائبریری جینیسس سے کوئی بھی کتاب، کوئی بھی پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اویلیبل ہیں چیزیں۔ اور ادروائز ہم یو ای ٹی میں ہیں، تو یو ای ٹی کے انٹرانیٹ پہ جو ایچ ای سی نے ہمیں وہ فیسیلٹی دے رکھی ہے، وہ ذرا گھر بیٹھے بعض اوقات وہ چیزیں آپ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتے جو ایک اکیڈیمیا کے انٹرنیٹ پہ ہو پاتی ہیں۔ تو بڑا لینڈ مارک پیپر ہے جی 1990 کا، کہ سائنس آف سائنٹیفک رائٹنگ ٹائٹل ہی بتا رہا ہے، اور اس میں جو ایمفیسس ہے وہ ہے ایکچوئل کمیونیکیشن پہ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس پہ دوبارہ ساتھ ہی مجھے اچھا لگتا ہے، میں نے اسے ہائی لائٹ بھی کیا کہ ٹھیک ہے، پہلا ڈرافٹ لکھتے ہوئے آپ کو مزہ آنا چاہیے، آپ کا انجوائے کرنا ضروری ہے۔ ایون فائنل ڈرافٹ تک آپ انجوائے کرو کہ یار ہاں میں چنگا کام کیتا ہے، کل کو کوئی میرا پیپر پڑھے گا، میری رپورٹ پڑھے گا، وہ تعریف کرے گا، ٹھیک ہے جی، کہ بندہ بہت اچھا لکھتا تھا، بڑی اچھی بات کرتا تھا۔ لیکن الٹیمیٹلی یاد رکھنے والی گل ہے کہ آڈینس امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور آتھر کو جو کچھ کرنا چاہیے اپنی آڈینس کو ذہن میں رکھ کے کرنا چاہیے، اس وقت آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، ہم یہاں کھڑے ہیں نا، یو ای ٹی یہ دور دیوار امپورٹنٹ ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، لیکن اس کے بعد کہ میں امپورٹنٹ نہیں ہوں، آپ لوگ امپورٹنٹ ہیں۔ آپ لوگوں کو اگر میں وہ سنکرونائز کر رہا ہوں، وہ بات پہنچ رہی ہے تو تب تو حاصل ہے، نہیں تو ادروائز وہی چیلنج ہے ہمارا جو ارسطاٹل کو بھی تھا تو آج کے پروفیسر کو بھی ہے۔ آج کے پروفیسر کا تو اور بھی فائدہ ہے جی، اسے ہم اگر آن لائن لیکچر لے رہے ہیں تو آپ اس کو میوٹ کر سکتے ہیں۔ میتھس ہی، ان میتھس کو ڈسکس کرنے کا صرف پرپس یہ ہے کہ یہ چیلنج ہے، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، کسی بھی رائٹر کے لیے، کمیونیکیٹر کے لیے ہے۔ تو ہم ان ساری کو ذرا گو تھرو بالکل نہیں کریں گے، ریفرنس میں آپ سے شیئر کروں گا، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ صرف ذکر کریں گے ہم کہ یہ ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ پڑھے لکھے بندے ہیں، آپ یونیورسٹی میں الحمدللہ پہنچ گئے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں یونیورسٹی میں جتنے لوگ ہیں سارے ہی اچھا لکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یونیورسٹی کا طواف کرنے سے ہی آپ کو رائٹنگ آ جائے گی، آپ اچھے رائٹر بن جاؤ گے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں لوگوں کو کاپی پیسٹ کر کے صرف امیٹیٹ کر کے ہی نا آپ گرو کر لو گے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو اسی لیے آپ صبح صبح یہاں میرے ساتھ موجود ہیں کہ اس کے لیے سر فزیکل ایفرٹ کرنی پڑتی ہے۔ ابھی میں بھی سادہ روٹی کھا کر آیا ہوں، ٹھیک ہے، سر آپ میں سے کہ لوگ پراٹھے دو کھا کے آئے ہوں، تو صبح جو گھر والے ہمیں پراٹھے کھلاتے ہیں نا جی، ساتھ چائے کا بڑا کوپ دیتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے الٹیمیٹلی کہ آپ پھر جا کے یہ زور لگائیں، یہ سنگ تراشی کریں، ٹھیک ہے جی، تب وہ۔ اور یہ بھی ذرا کوٹ پتہ نہیں کس بندے کا ہے، میرے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کس نے کہا ہے، کیا کہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ تو ہم ایک کرافٹ کی بات کر رہے ہیں، ایک آرٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ایفرٹ کرنا ضروری ہے۔ آگے سر ایک اور مجھے اچھی لگتی ہے کوٹیشن، تو وہ بھی میں آپ سے چلیں شیئر کر رہا ہوں۔ دین اگلی میتھ دیکھ لیتے ہیں جی، پہلا ڈرافٹ، کہ بی ایس انجینئرنگ کرتے ہوئے جو پہلا ڈرافٹ ہم لکھتے تھے نا، بلکہ چھاپتے تھے، وہ اپنی طرف سے بڑا سونا ہوتا تھا، اور وہی ہم جمع کراتے تھے، اور پھر اس پہ ہم سمجھتے تھے ہم نے بڑا زور لگایا، بڑی محنت کی ہے جی۔ لیکن سر وہ ایسے ایسا زندگی میں بندہ آگے بڑھتا ہے تو ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ اچھا پروفیشنل وہ ہے جو تیسرے ڈرافٹ تک جاتا ہے۔ جیسے میں نے آغاز میں کہا، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ 40 دن میں پیپر سبمٹ کرنا ہے، 30-32 دن وہ میں نے ڈیڈیکیٹ کر دی ہے فرسٹ ڈرافٹ کو، کہ پہلا ڈرافٹ کمپائل کروں گا، اس کے بعد پھر جو ہفتہ بچایا نا میں نے، اس میں سیکنڈ ڈرافٹ اور تھرڈ ڈرافٹ تک میں جاؤں گا، وہ میں سبمٹ کروں گا۔ یعنی کہ الحمدللہ میں نے جو اپنا پہلا کانفرنس پیپر، میں ایچ ای سی کا بھی شکر گزار ہوں، اپنے سپروائزر کا بھی، اللہ غریق رحمت کرے، یہیں ڈاکٹر مسعود احمد ہوتے تھے یو ای ٹی میں ہمارے، بڑی موٹر سائیکلوں والے، تو پرانے لوگ جانتے ہیں ڈبل ای کے یہاں
تو وہ پوری یونیورسٹی میں مشہور تھے اپنی ہیوی بائکس کے لیے ہیں جی. ان کے سر کو شوق تھا میرے سپروائزر کو, استاد کو, موٹر سائیکلیں جمع کرنے کا, اور ایک وہ ناردرن ایریاز پہ بائک پہ جاتے تھے ہر سال ہیں جی. تو وہ میرے ساتھ تھے, تو ہم نے کوئی پیپر پبلش کیا, تو الحمدللہ ٹھیک ہے, وہ میری کریڈٹ پہ ہے, مجھے اچھا لگتا ہے, اس سے کچھ سائٹیشنز بھی ملتی ہیں, لیکن وہ مجھے بالکل چنگا ویسے نہیں لگتا کہ ہم نے کوئی ایفرٹ, لکھنے میں کوئی ایفرٹ نہیں کی. رزلٹس کچھ ہیں لیکن لکھنے میں کوئی ایفرٹ نہیں ہے. اس کے بعد جو پیپر, اب تو میں لکھتا ہی بڑا کام ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے لکھتے ہوئے, لیکن وہ اب کوشش ہوتی ہے کہ 3rd ڈرافٹ تک جایا جائے اور وہ اچھا کام کیا جائے. تو سر اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس چیز کو پہ آمادہ کیا جائے اپنے آپ کو کہ آپ امپورٹنٹ نہیں ہیں, ریڈر امپورٹنٹ ہے. تو ریڈر کے لیے پھر ہم جب کوشش کریں گے کہ ریڈر کو امپورٹنس دینی ہے, تو پھر یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی, اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ جائیں گے کیا کہیے اس کو 2nd ڈرافٹ اور 3rd ڈرافٹ تک. اچھا جی, نیکسٹ ایک کہا جاتا ہے جی اچھا کہ یہ سب کے لیے سیم ہے. تو اسی سسٹم کی میں پروڈکٹ ہوں, آپ بھی اسی سسٹم میں سے گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں. تو چیلنج اس میں یہی ہے کہ ہم بندے کی جو یونیکنیس ہے نا, اسے تھوڑی دیر کے لیے لینیئرائز کر دیتے ہیں. ہم ایک آنکھ بند کر لیتے ہیں اور زوم کرتے ہیں جتنے سارے بیٹھے ہیں نا ایک جیسے ہی ہیں, حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ایک جیسے نہیں ہیں. ان میں کچھ بیریئر ٹاؤن سے آئے ہیں, کچھ ماڈل ٹاؤن سے آئے ہیں, کچھ پیکھے وال سے آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے. وہ ایک جیسا صرف ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. میں یوٹی کا پروفیسر ہے, اس کی مجبوری ہے, اس نے مچھی کو بھی وہی امتحان دینا ہے جو ہاتھی کو کوئز اس نے پریزنٹ کرنا ہے. بٹ ادروائز وی نو کہ ہر بندہ ڈیفرنٹ ہے, یونیک ہے, ہر بندے کا ٹیلنٹ ڈیفرنٹ. آگے چلتے ہیں سر. اوکے, صبح سویرے جی جو ہم باتیں کر رہے ہیں, یہ اگین ایک اچھی کتاب ہے جی, ڈاؤن لوڈیبل ہے, آپ ضرور اسے بھی دیکھیے گا. چھوٹی سی کتاب ہے, کوئی اتنے ولیومینس نہیں ہے. تو مجھے اس میں یہ اچھی بات لگی, تو میں نے وہیں سے یہ آئیڈیا یہاں پہ شیئر کیا کہ انور مسعود صاحب کی بنیان آپ نے سنی ہوگی. پروفیسر نے بھی یہی بات کی, آتھر نے, کہ انور مسعود دی بنیان کوئی نہیں ہے جی, جی نکیاں بھی پوری آوے تو وڈیاں بھی پوری آوے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو مجھے اچھا لگا ان کی بات کہ یہ جو سٹائل ہے نا اسپیشلی کلاس, کہ یہ سٹائل آپ کو ڈیولپ کرنا ہے, آپ کو بلکہ ایوالو کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ 18 سال کے ہو گئے یا 25 سال کے ہو گئے یونیورسٹی میں, تو جسمانی بلوغت کو تو پہنچ چکے ہیں. اب جب آپ 40 کے ہوں گے تو وہ نفسیاتی بلوغت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, تو وہ پھر آپ کو یونیک ہونا ہے. ٹھیک ہے, اوکے جی. نیکسٹ ایک اور اچھی کتاب ہے جی, یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی, یہ بھی چھوٹی سی ہے. آگے ایک دو بڑی موٹی کتابیں بھی میں بتاؤں گا, لیکن بہرحال یہ بھی ایک اچھا ریفرنس ہے. چھوٹی سی کتاب ہے, ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ ضرور رکھیں اور اسے کنسلٹ کیجئے. تو اس نے بھی یہ بات کی تو مجھے بھی بڑی اچھی لگی کہ یونیورسٹی میں ہم انجینئرنگ میں, بلکہ فزیکل سائنسز, انجینئرنگ سائنسز میں ہر جگہ ٹرائل اینڈ ایرر اپروچ سے ہی آغاز کیا جاتا ہے. آپ کوئی میتھمیٹیکل ماڈل بناتے ہو, پھر سیمولیشن کرتے ہو, اس کے بعد آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہو, اور دوبارہ یہ پروسیس آپ ری آئٹریٹ کرتے ہو اپنے ریزلٹس کو انکارپوریٹ کر کے. تو یہ ٹرائل اینڈ ایرر ہی ہے جی. آپ غلطی کرو گے تو سیکھو گے, نہیں کرو گے تو نہیں سیکھو گے. بڑا سمپل ہے جی, اس میں کوئی وہ دو رائے نہیں ہے. اوکے جی, رائٹنگ انبیگوس ہوتی ہے جی, جو لکھا ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی بندے کو سمجھ آتا ہے. بات کرتے ہیں جی. اوکے, ڈی نوٹیشن اور کونوٹیشن میں کیا فرق ہے؟ مونولاگ نہیں نہ ہونا چاہیے, یا صرف ون وے کمیونیکیشن, میں ہی بولی جا رہا. ہاں جی, ڈی نوٹیشن اور کونوٹیشن, ٹھیک ہے, کوئی گل نہیں. اوکے جی, ایک ہے ڈکشنری میننگ, یاد رکھنے کے لیے آج سے ہمیشہ سے, ڈی فار ڈکشنری.
ٹھیک ہے جی. اور کانوٹیشن کیا ہو جائے گا؟ وہ کانٹیکسٹ. تو ایک جی جو بھی ورڈ ہم پڑھتے ہیں اس کا ایک ڈکشنری میننگ ہے، بلکہ بعض اوقات کئی میننگز ہوتے ہیں، وہ ڈکشنری اس لیے دیکھنی چاہیے. اور دوسرا اس کا کیا ہوتا ہے جی؟ ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے، اس کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ ہوتا ہے. تو ان دونوں میں فرق کرنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف سائنسز بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک دو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے سارے سب کے لیے. عربی مشکل ہے، مجھے قرآن پاک کی سمجھ کوئی نہیں آتی، اور ایون ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے خانہ خدا میں، تو وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ ان آیات پہ رو رہے ہوتے ہیں، سانو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، صرف سن رہے ہوتے ہیں اور سن کے ثواب حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، الحمدللہ. کیونکہ سارے وہ زبان نہیں ہے نا میری، تو انگلش ہی ہماری زبان نہیں ہے. پہلا چیلنج تو یہ ہو گیا. اور دوسرا چیلنج ہے کہ ہم نے ایفرٹ کوئی نہیں کرنی. جب ہم ایفرٹ نہیں کریں گے پھر وہ چیلنج پیدا ہوگا جی. تو اس لیے یہ بڑا یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈکشنری میں الفاظ کا مجموعہ ہے وہ ہر لفظ کا ایک ڈکشنری میننگ ہے. ساری زندگی اس پہ کرنی ہے آپ نے، آسانی رہے گی. لیکن اگر آپ نے باقی رائٹنگ کو، کمیونیکیشن کو ایز اے اسکل امپروو کرنا ہے تو پھر یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کانٹیکسٹ کو بھی سمجھا جائے اور کہ ریڈر کو کیا سمجھ آئے گی اور میں سمجھانے کیا جا رہا ہوں. آگے بڑھتے ہیں. رائٹنگ از اے لینئر پروسیس جی، یہ محسوس ہوتا ہے، یہ لینئر نہیں ہے. بڑا اٹس اے ہائیلی نان لینئر پروسیس. یہ ریکرسیو ہے. تو ریکرشن کو یہاں میرا اچھا ہے کہ آپ پلان کرو، لکھو اور پھر ریوائز کرو. انیوا پہلا ڈرافٹ کمپائل کر کے کسی کو نہ پیش کر دو. وہ ٹھیک ہے 18-25 سال کی عمر تک یونیورسٹی میں اٹس اوکے، بی ایس کرنے تک. لیکن ایم ایس پی ایچ ڈی کا بندہ اگر یہ آتے لے کے جائے گا تو ٹھیک ہے، کچھ عرصے بعد کولیگس کو پتہ لگ جائے گا کہ صاحب اتنی ہی ایفرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں سر. اوکے، یہ بھی مجھے کوٹیشن بڑی اچھی لگتی ہے کیونکہ کمپیریزن ہے نا. ایک پاس سے پلیجرزم ہم بڑا ڈرتے ہیں ایکڈیمیا میں، یہاں تو ہے میں نے سنا نہیں بلکہ باہر کی دنیا میں تو ہوتا ہے. وہاں پتہ چلتا ہے وزیر اعظم یا وزیر تھی، وہ 20 سال بعد یونیورسٹی والوں کو پتہ چلا کہ پلیجرائز تھیسس جمع کروا کے گیا تو وہ واپس بلا لیتے ہیں، واپس کرو ساری ڈگری. میرے وطن میں شاید ایسا رواج نہیں ہے، لیکن بہرحال ڈرنا چاہیے پلیجرزم. اگر آپ کوئی چھاپا مارتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس پہ ایسے آن اے لائٹر نوٹ، وہ کوئی نوجوان گیا نا کسی جریدے میں، ادبی جریدے میں پبلش کرنے، وہ ایڈیٹر نے اس کی وہ ریجیکٹ کر دی، غزل یا نظم نہیں پبلش ہو سکتی. وہ غصے میں دفتر کا دروازہ پٹکتے ہوئے باہر آیا، کہتا ہے دیکھو کی زمانہ آ گیا، غالب دی نظم پبلش نہیں ہو سکتی. تو غالب فیض کی نظم اگر میں اپنے نام سے پبلش کروں گا تو وہ میری ہو نہیں جائے گی، وہ پلیجرزم ہی ہے. تو اس لیے ریسرچ جو ہے نا جی، اس کی اچھی اگزامپل ہے ڈیلی لائف سے اگر ڈرا کی جائے کہ شہد کی مکھی ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے اور ہر طرح کے پھول پھل سے ایکسٹریکٹ کرتی ہے، تو وہ شفا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہی تسی چھاپا مار دو تو پھر ٹھیک ہے، پھر تہاڈی مرضی ہے. اوکے سر، تو ہم نے سر یہاں تک اتنی بات کی کہ یہ پریکٹس سے ہی بات بنے گی. ہم پہلا ڈرافٹ کمپائل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بہت سارا ہوگا اس میں. پھر ہم سیکنڈ ڈرافٹ پہ جائیں گے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ فائنل ڈرافٹ سبمٹ کریں گے. تو جب ہم فائنل ڈرافٹ کریں گے تو اس میں یہ سارا کچھ آ جائے گا. ہم خود بھی ہمیں سوچنے کا ٹائم ملے گا، نمبر 1. نمبر 2، میں کسی پیئر ریویو کو بھی انگیج کر سکوں گا نا. دنیا بڑی مجبور ہے، بلکہ میری ایک باجی کہتی ہوتی ہے کسی کی تکلیف سنے نا اپنی بڑی کم لگتی ہے. تو آپ یونیورسٹی میں ہیں، الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں، سول میں آپ کا ایک دوست ہے، اس کی ہیلپ لینی ہے تو اس کے لیے بھی وہ ضروری ہے نا وہ 32 دنوں میں آپ کام کریں.
ہفتہ پھر جو ہے نا ہفتے میں اسے پہلے بتائیں یار میں پیپر لکھ رہے ہیں فلانی تاریخوں میں نے آپ کو ملنا ہے, میں نے آپ کو اپنا ڈرافٹ دینا ہے, وہ آپ نے پڑھنا ہے یار میرے لیے, تو اسے بھی آپ نے ٹائم دینا ہے. فیور لینے کا بھی طریقہ ہوتا ہے نا, یعنی کہ میں نئی نسل سے میں ڈرتے ڈرتے بات کرتا ہوں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وہ کیوں ڈر لگتا ہے کہ نئی نسل کے جذبات بڑی جلدی مجروح ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ فوراً جا کے نا ان کو کوئی بات کرے نا, فوراً جا کے سوشل میڈیا تے پوسٹ لا دیتے ہیں, تھلے لکھ دیتے ہیں فیلنگ سیڈ, تو بندہ پریشان ہوتا ہے یار پتہ نہیں میں نے کسی کا فیلنگس ہو. تو وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو سکن اپنی تھک کرنی ہے, نمبر 2 لوگوں کو ٹائم دینا ہے. لوگ مصروف ہیں, کسی سے فیور لینی ہے نا تو اسے پہلے سے ذہنی طور پہ تیار کرنا ہے کہ یار میں نے آپ سے ریویو کروانا ہے, آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے. ایکسپرٹ فیڈ بیک بھی یہی, اور پریکٹس ظاہر ہے یہ آپ نے کرنی ہے. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ٹھیک ہے جی میں بیٹھتا ہوں صوفے پہ تسی میرے حصے دی پریکٹس کرو, ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں سر. اوکے جی, ایک اور ایکسپرٹ ہے, ان کی بھی 1-2 کوٹیشن آئیں گی بیچ میں, اور مجھے اچھا لگا. انہوں نے ایک پیپر لکھا, بہت بڑے رائٹر ہیں جی, بار بار ان کی بات ہوگی تو کیپ اٹ سمپل بڑا اچھا ہے. ہیو دا گٹس ٹو کٹ ڈونٹ ریمبل, ٹھیک ہے جی. یہ وہ باتیں ہیں جو فکشن آپ لکھ رہے ہوں یا سائنسز, یہ ایکولی اپلیکیبل ہے, ٹھیک ہے جی. یہ باتیں ہر جگہ کارآمد ہیں. یہ بندہ ظاہر مجھے نہیں پتا اس نے سائنسز پڑھی یا نہیں, بٹ ایکسیپشنل رائٹر ہے, گرو ہے اپنے کام کا, تو ظاہر ہم اس سے اس کی بات لے رہے ہیں. لیں جی, اس سلائیڈ پہ ہم ابھی رکیں گے, آخری سلائیڈ ابھی, اس کے بعد ہم نے کاشف صاحب چائے پلائیں گے. پبلش کیوں کرنا ضروری ہے؟ مجھے اس کا ہی پتا تھا, پھر ڈگری لینا واسطے نوکری لینا واسطے پبلش کرنا ضروری ہے, لیکن ہم الحمدللہ مسلمان ہیں تو انما الاعمال بالنیات ہے. مجھے آپ کو اپنی نیت چنگی کرنی ہے, تو نیت چنگی کرنے میں یہ شپرنجر لنک ایک بڑا پبلشنگ ہاؤس ہے, تو انہوں نے کہا پہلی نیت طے کر لو مسلمانوں, منیر بشیر بھی صحیح ہو جائے, ڈیوڈ جان بھی اپنی نیت صحیح کرے کہ باڈی آف ہیومن نالج. کسی آئیڈیا کو بندہ گوگل کرے نا, کوئی پرٹیکولر آئیڈیا کو, تو گوگل اسکالر کرے تو اس میں آپ کا پیپر بھی آئے, ٹھیک ہے جی. تو بلکہ اگلی بات, آپ کے پیپر کو سائٹیشن ملے, ٹھیک ہے جی. کوئی پیپر آپ کا پڑھے وہ تعریف کرے یار کتنا چنگا پیپر لکھا ہوا بندے نے, سبحان اللہ. میں 20 پیپر پڑھے رہے, وہ 19 پیپر ایویں ہی تھے, یہ پیپر اچھا ہے. تو پہلی نیت یہ ہو گئی. دوسری نیت کیا ہے کہ یا اللہ, جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اچھی دعا لگتی ہے, کئی سال پہلے میں نے پڑھی, ایک تو ربی زدنی علم ہے جی, پڑھنی چاہیے سب کو, سارے مسلمانوں کو. اور دوسری کیا ہے, اللہم ارنی حقیقت اشیاء کما ہی, اللہ میاں جی مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے سمجھا دیں جیسی کہ وہ ہیں. میں آرکیٹیکچر کا اسٹوڈنٹ ہوں, طالب علم ہوں, میں سول کا ہوں, مکینیکل کا ہوں نا, جس بھی ڈومین میں ہوں نا, جو چیزیں میں اب کر رہا ہوں نا, میں یہاں آ گیا ہوں, مکینیکل ڈپارٹمنٹ میں آ گیا ہوں یا الیکٹریکل میں آل نکلا ہوں, تو یہاں مجھے چیزوں کی سمجھ ہو. تو یہ مجھے اچھی لگے جی کہ اسپرنگر لنک ان لوگوں نے بھی اپنی ویب سائٹ پہ دی. یہ جو تھرڈ ہے نا, یہ ذرا میں نے پرائورٹائز کر کے لکھا ہے, ایک کام ہو ہی جانا ہے. اگر آپ کی نیت یہ ان دونوں کو بنائیں گے تو تیسرا کام انشاءاللہ ہو ہی جانا, ڈگری ہو جانی, ٹھیک ہے جی. لیں جی, یہاں ہمارے میزبان کا ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے ہماری چائے کا بندوبست کیا, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ بعد دوبارہ جی یہیں جمع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ذرا تسی بھی لتاں شتاں کھول لو اور چائے پی لو. بہت شکریہ.